الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے عقیدہ کیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، عقیدہ، اس کی تعریف پر اگر ہم غور کریں تو عقیدہ لفظ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو باندھنا، کسی چیز کو باندھنا، گرہ لگانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عقدۃ النکاح، کہ ہم نے اسے نکاح کی گرہ میں باندھا۔ اور اگر ہم اس کی شرعی تعریف پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدے کی دو اقسام ہیں، ایک اعمال کے لحاظ سے عقائد اور اعمال۔ عقائد ایسی چیز ہے جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عقیدہ، اس کی عبادت کا اعتقاد رکھنا، تمام مذکورہ ارکان ایمان پر اعتقاد رکھنا۔ اور دوسری چیز ہے اعمال۔ اعمال کا تعلق کیفیت سے ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ ہی وہ بنیاد ہوتی ہے جس پر کسی بھی دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر جو ہم بنیاد کھڑی کر رہے ہیں، جو عمارت کھڑی کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے خالق کائنات نے عقائد کی درستگی پر اعمال کی صحت کا انحصار ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، اور تمہیں بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اور وحی کی آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین آپ ضیاء کاروں میں سے ہو جائیں۔ یعنی شرک انبیاء کو بھی کہا گیا کہ عقیدہ جو ان سے ہے، آپ دیکھیں سب نبیوں نے جب بھی دعوت توحید کا کام کیا، انہوں نے قوموں کے عقیدے کو سب سے پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کی، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح ہو جائے گا تو پھر قوم کو سدھارنا بالکل آسان تھا۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بھیجے رسول صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے سوا تمام معبودوں کی عبادت سے بچو۔ اور رسولوں نے جب بھی اپنی قوموں سے خطاب کیا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، حضور علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، عقیدہ ہی وہ بنیاد ہوتی ہے جو کسی بھی قوم کو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔
اور کسی بھی قوم کو گمراہی کی طرف لے کر۔ اگر آپ کا عقیدہ اچھا ہے تو ہدایت مقدر بنے گی، اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے تو گمراہی آپ کا مقدر بنے گی۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں، اس کی ذات میں کوئی بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس کے مخالف دوسری طرف جو عقیدہ کاربند ہے، جس میں ہندو ہے تو وہ بتوں کو خدا مانتا ہے، ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کے معبود اس نے بنا رکھے ہیں، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی اولاد دے رہے ہیں۔ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہا، لیکن وہ اپنے اس عقیدے پر پختہ ہے، غلط ہی صحیح ہے، لیکن اس کا عقیدہ تو ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب کیونکہ عقیدہ غلط ہو اور غلط عقیدے پر انسان پختہ ہو جائے تب بھی گمراہ ہوتا ہے۔ وہ صحیح ہونا یا نہ ہونا یہ بعد کی بات ہے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب پہ آپ دیکھیں جو عقائد یا جو نظریات ہوتے ہیں، اگر انسان غلط نظریات پر بھی کاربند ہو جائے تو اس کو سدھارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر انسان لوگوں کی دائی کی بات نہیں توجہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یار ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا۔ جب نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کیا اور دعوت توحید دی تو مکے کے لوگوں کی اکثریت حضور علیہ السلام کی مخالف ہوئی، اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم ان خداؤں کو، ان معبودوں کو، ان پتھر کے بنائے ہوئے خداؤں کو کیسے چھوڑیں؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا، تم ہمارے آباء و اجداد سے منحرف ہو گئے۔ وہ غلط عقیدے پر پکے کھڑے تھے۔ اسی لیے بزرگوں اور دوستو، جب بھی کوئی بھی نبی آیا یا کوئی بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، قوموں کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کی، ان کے عقیدے پر ضرب لگائے۔ اگر جیسے اللہ کے ساتھ معبود بنائے ہوئے، حضور علیہ السلام نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے، یہ بنیاد کو حضور علیہ السلام نے ہٹ کیا۔ اگر لوگ اس چیز کو سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر ان کا یہ عقیدہ صحیح ہو گیا اور انہوں نے اس عقیدے کو اپنا لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر آگے کے سارے معاملات آسان ہو جائیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، آج کی گفتگو میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، عقیدہ جس طرح میں نے کہا گرہ باندھنا، جب انسان اپنے نظریات پر گرہ باندھ لے، کہتے ہیں اس کا عقیدہ کیا؟ اس کا عقیدہ پکا ہے، یہ غیر متزلزل ہے۔ ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو اللہ کے، اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق، اور بنیاد کیا ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، پوری کائنات کو وہ تنہا چلا رہا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو موت دینے والا ہے، سب کا رازق بھی وہی ہے، زندگیاں بھی وہی دیتا ہے، خوشیاں بھی وہی دیتا ہے، دکھ بھی اس کی طرف سے آتے ہیں، اولاد وہی دیتا ہے، بیماری وہ دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے، خوراک وہ دیتا ہے، خوراک میں بھوک مٹانے کی طاقت اسی نے رکھی ہے۔ اگر وہ پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت نہ رکھے
تو پانی پیاس بجھا نہیں سکتا۔ اگر وہ خوراک میں بھوک مٹانے کی طاقت نہ رکھے تو رزق بھوک مٹا نہیں سکتا۔ زمین اناج اگا نہیں سکتی، آسمان پانی برسا نہیں سکتا، انسان چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ سب کا، ہر چیز کا، سب طاقتیں صرف اسی کے لیے۔ سب طاقتوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے، ان طاقتوں کو آگے پہنچانے والا وہ ہے۔ یہ ہے بنیادی عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر، ہم ایمان لاتے ہیں اس کے فرشتوں پر، ہم ایمان لاتے ہیں اس کی کتابوں پر جو پہلے نازل ہوئی، ہم ایمان لاتے ہیں سابقہ رسولوں پر، ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہے تو سمجھے کہ ہمارے لیے زمین ہموار ہے۔ اب اس عقیدے کے اوپر ہم جو عمارت بھی بنائیں گے وہ عمارت مضبوط ہوگی، وہ عمارت، وہ اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر کسی بندے کے اس عقیدے کے اندر غلطی ہے، وہ اللہ کو ایک تو مانتا ہے لیکن اللہ کے مقابل کسی اور کو بھی مانتا ہے، اس کا عقیدہ کچھ اور بن جائے تو پھر اس غلط بنیاد پر وہ جو بھی عمارت بنائے گا، جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، وہ عمارت قابل قبول نہیں ہے، وہ عمارت گر جائے گی۔ اس لیے آج کے درس میں صرف یہی بات مقصود تھی سمجھانا کہ بزرگوں اور دوستو، ہمارا عقیدہ غیر متزلزل ہونا چاہیے، اس میں شک کوئی نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ماں کے رحم میں اولاد کو رزق پہنچانے والا اللہ ہے، زندگیاں دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے، سب کام صرف اور صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، جس کو خود خالق کائنات نے قرآن میں ذکر کیا کہ ساری طاقتیں اسی کے لیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے اس عقیدے پر پختہ رہیں، دوسروں کو، ہم بزرگان دین کو ماننے والے لوگ ہیں، انبیاء و مرسلین کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ولی تو ولی ہوتا ہے، ساری کائنات کے ولی مل جائیں تو پھر حضور غوث اعظم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور غوث اعظم، کروڑوں حضور غوث اعظم اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، سارے صحابہ اکٹھے ہو جائے تو حضرت صدیق اکبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہزاروں لاکھوں صدیق اکبر ہو تو بنی اسرائیل کے ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، 1,24,000 نبی ہوں تو ہمارے آقا کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے آقا بھی خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے۔ اسی لیے کتنا پیارا حسین جملہ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ موتی و انا قاسم، لوگوں دیتا اللہ ہی ہے، میں محمد تو تقسیم کرتا ہوں، دینے والا وہی ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ خزانے رب نے اپنی قدرت کے میرے آقا کے ہاتھوں میں تھما دی، اوتیت مفاتیح خزائن الارض فبدیت فی یدی، فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے خزانے مجھ محمد کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، قدرتیں اسی کی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اس نے کائنات سجا کر اپنے محبوب کے قدموں میں دھر دی، سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا کر دی،
لیکن بزرگوں اور دوستوں، آج صرف جس پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا، اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں۔ آپ جائیں، جیسے آج کل خرافات دین میں آ رہی ہے نا، لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جا کے درباروں پہ دھاگے باندھنے کی رسم نکل آئی ہے، مزاروں پر جا کر درباروں کی جالیوں پہ تالے لگانے کی رسمیں نکل رہی ہیں۔ یارو، یہ تالے لگنے سے تمہیں اچھی بری چیز ملے گی؟ یہ مزاروں پہ دھاگے باندھنے سے تمہیں اولادیں ملے گی؟ ابھی پچھلے دنوں حضرت شہباز قلندر کا عرس گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ پکچرز وائرل ہوئی کہ وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگائے، علی اللہ۔ یارو، یہ دین ہے؟ وہاں جا کے لوگوں کے نظریات یہ بن چکے ہیں کہ اگر شہباز قلندر کے مزار پہ جا کے دمال ڈالی تو اولاد ملے گی۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے 1 سال پہلے وہاں جا کر دمال ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا، اس کے بعد سے میں ہر سال جا کے دمال ڈالتا ہوں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اس کو یہ دماغ میں نہیں آ رہا کہ جو ہندو کے مندر پہ، رام کے مندر پہ جا کے جو ٹلی کھڑکاتا ہے اور وہاں رام سے بیٹا مانگتا ہے، اس کے گھر میں بھی تو اولاد ہوتی ہے، تو کیا اب اس کا وہ بھی خدا صحیح ہے؟ بھائی بیٹا تو اسے بھی مل رہا ہے، تو وہ کہے کہ مجھے رام کے مندر میں ٹلی کھڑکانے سے بیٹا ملا تھا تو میرا عقیدہ پختہ ہے۔ ایسا کوئی بھی عقیدہ، ایسا کوئی بھی نظریہ جو اللہ کی تعلیمات، اس کے رسول کی تعلیمات سے ٹکرائے گا، وہ باطل ہوگا، کیونکہ رب سب سے بڑا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں رہا تھا۔ خود حضرت شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، دین کا اتنا بڑا عالم۔ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی کے مدرسے میں پڑھاتے رہے، رقص و سرور کے قریب سے بھی نہ گزرے، تلاوت جن کا مشغلہ تھی، بستیوں کی بستیاں جس نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دی، اس کا نام لیں ہم اس انداز سے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا پیر باول شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کیسی رسم ہے وہ چینی کی، جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کم سے کم ہو کر اس کی اصلاح کی جائے۔ لیکن اگر ہم اسے آزاد چھوڑ دیں اور 5 10 سال 20 سال بعد یہ ایسی بدنما شکل اختیار کر لے گی، پھر اسے روکنا کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا، ہم ادھر بیٹھتے، بچیاں آتی ہیں، وہ اس کا مزار کا طواف کر رہی ہیں، مہندیاں ساتھ لا رہی ہیں، بابا جی کے قدموں میں مہندی لگانی ہے، اس سے شادی جلدی ہو جائے گی۔ دیے اٹھا کر لے کے جانے، دیا بجھ گیا تو منت پوری نہیں ہوگی، دیا جلتا رہے گا، گھر پہنچ گیا تو منت پوری ہوگی۔ او یارو نہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عقیدہ درست رکھو۔ عقیدہ کیا ہے؟ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ بزرگ، یہ اولیاء بھی اسی کی تعلیم طرف بلانے کے لیے آئے تھے، اور جب ہم جب ان کے مزارات پہ جا کر دعا مانگتے ہیں تو پتہ ہے ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نظریہ وہی ہوتا ہے جو حضرت زکریا کا تھا۔ انہوں نے جب بی بی کے حجرے میں جا کر دعا مانگی، وہ بی بی جب اللہ کی عبادت کرتی تو اس کے محراب میں بن موسم کا پھل موجود ہوتا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ ضرور اللہ کی مقبول بندی ہے کہ اس کی عبادت اور تقوی کی وجہ سے یہاں بن موسم کا پھل پایا جاتا ہے۔ آپ نے پھر اس جگہ پہ کھڑے ہو کر رب سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹے حضرت یحییٰ کی بشارت دی، خوشخبری سنائی۔ تو ہمارا بس نظریہ یہی ہے کہ ہم بزرگان دین کے مزار پہ جا کے جو دعا مانگتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے، یا اللہ یہ نیک بندے ہیں، تیری عبادت کی، تیری رحمتیں یہاں برس رہی ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری بھی قبول کر۔ وگرنہ
رب کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست ہماری آج کی نشست کا تسلسل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔